بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارے ساتھ حافظ سجاد علی زہرائی صاحب موجود ہیں، ماشاءاللہ، جو قرآن پہ بہترین دسترس رکھتے ہیں، اور خاص کر کے ان میں خوبی ہے کہ یہ تفسیر اہل بیت علیہ السلام کی روشنی میں قرآن بیان کرتے ہیں اور حافظ قرآن بھی ہیں۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے امامت منصوص من اللہ۔ کیا یہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمارے نزدیک ثابت ہے، یا یہ شیعوں کا ویسے دعویٰ ہے؟ اس پہ ہم آج ایک علمی نشست رکھ رہے ہیں قبلہ صاحب کے ساتھ، اور ان سے کچھ سوالات بھی کریں گے جن کے یہ جوابات دیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم قبلہ، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، شکر خدا۔ آپ سنائیں کیسے ہیں ثاقب صاحب؟ الحمدللہ الحمدللہ قبلہ، آپ کی بہت نوازش، آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اور انشاءاللہ جی، ہم بلکہ آج مجھے آپ کہ آپ کے سامنے موجود۔ جی قبلہ، جی قبلہ، امامت منصوص من اللہ، یہ ہمارے مخالفین اکثر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ امامت جو ہے وہ منصوص من اللہ نہیں ہے، اور ان کا عقیدہ ہے کہ جو امامت اور خلافت ہے یہ شورا کا حق ہے، ان کے ہاں مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ کچھ منصوص من اللہ بھی مانتے ہیں لیکن وہ بہت کم ہے، لیکن اہل سنت کی جو جمہور تعداد ہے وہ یہ مانتی ہے کہ خلافت شورائی نظام ہے، یعنی کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں اہل تشیع کا کیا عقیدہ ہے؟ منصوص من اللہ کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ آپ اس کو وضاحت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ دیکھیں، منصوص من اللہ صاف اور واضح ہے کہ یعنی نص ہونا، اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا۔ جی اور جو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو بھی ان کی مسند پر آئے وہ منصوص من اللہ ہو، یعنی اس کی نص موجود ہو، جس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے لوگوں پر حجت ہے۔ کیونکہ اللہ کا یہ نظام ہے، اللہ کی یہ سنت ہے کہ وہ زمین پر ہمیشہ اپنی حجت کو قائم رکھتا ہے۔ اور اگر بات کی جائے کہ جس طرح سے ہمارے مسلمان بھائیوں میں یہ عقیدہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد کوئی وصیت نہیں کی، اب یہاں پر سوال اٹھتا ہے کیا وصیت کرنا بہتر تھا یا وصیت نہ کرنا بہتر تھا؟ حسن، اگر ہم جی تو اگر ہم دیکھیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات جو خداوند متعال نے ہمارے لیے حجت بنا کر بھیجی ہے، عالمین کے لیے رحمت ہیں، جو لوگوں کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے جانے کے لیے آئی ہے شخصیت یہ، تو یہ عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے، عقل یہ بھی تقاضا کرتی ہے کہ وصیت کا کرنا ضروری تھا، اور رسول خدا کو یہ بتانا ضروری تھا کہ ان کے بعد لوگوں پر حجت کون ہے، ان کے بعد وہ کون سے اشخاص ہیں کہ جن سے دین لیا جائے، کون سے اشخاص ہیں جو سبب ہیں لوگوں کو بچائیں گمراہی سے، بلکہ لوگوں کو اللہ کی سبیل پر چلائیں اور اللہ کی صراط پر چلائیں۔ اگر ہم قرآن پر غور و فکر کریں تو ہمیں قرآن یہ بتاتا ہے کہ خداوند متعال کا یہ فرمان ہے کہ ان ھذا صراطی مستقیما، یہ میری سیدھی راہ ہے، فاتبعوہ، اس کی اتباع کرو، ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ، میری سبیل کی اتباع کرو اور متفرق سبیلوں کی اتباع نہ کرو۔ یعنی یہ بات واضح ہے کہ سبیلیں، سبل جو ہیں بہت ساری ہوں گی، اور فقط ایک سبیل ہے جو اللہ کی سبیل ہے، اور اللہ تقاضا کر رہا ہے انسانوں سے کہ اس کی اتباع کرو میری سبیل کی، یعنی قیامت تک ایک ایسی راہ ہے، ایک ایسا رستہ ہے جس پر اللہ یہ چاہتا ہے کہ بندے چلیں۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
وہ سبیل لوگوں کو دکھائی ہے، وہ راہ دکھائی ہے، اپنی وصیت فرمائی ہے کہ میں تم میں اپنے 12 خلفاء 12 جانشین چھوڑے جا رہا ہوں۔ یہ حدیث ثقلین بہت مشہور ہے، اور حدیث خلیفتین جس کا بہت جی زیادہ ذکر کیا جاتا ہے۔ اور جب یہ واضح چیز موجود ہے، یعنی در حقیقت یہ نص ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کہ رسول خدا نے اپنے اوصیاء کا ذکر فرمایا ہے، اپنے خلفاء کا ذکر فرمایا ہے۔ تو جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ میرے بعد میرے 12 خلفاء ہوں گے، اور یہ فرما رہے ہیں کہ میں تم میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب اور دوسرا اہل بیت، یہ قیامت تک ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، اور اپنے اوصیاء کا بھی ذکر فرمایا۔ اب یہ ہمارا عقل، ہمارا شعور اس بات پر ہمیں مجبور کر رہا ہے کہ ہم یہ بات سوچیں اور یہ سوال کریں، کیونکہ رسول خدا نے اپنے اوصیاء کا ذکر کیا ہے، اور مستند ترین احادیث میں موجود ہے، مستند ترین کتابوں کے اندر موجود ہے کہ رسول خدا نے فرمایا ہے کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے۔ اب جو جانشین رسول خدا بنے وہ یہ کہے کہ میں وہ ہوں جس کے لیے رسول خدا نے وصیت کی تھی 12 کی، پہلا میرے لیے کہا تھا، اور لوگ جس کی بیعت کریں تو یہ کہہ کر بیعت کریں کہ رسول خدا نے جن 12 کی وصیت کی تھی پہلا یہ شخص ہے جس کے لیے رسول خدا نے وصیت کی تھی۔ اگر ہم جی رسول خدا کی وصیت پر غور کرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے اہل بیت کے لیے کہہ رہے ہیں کہ میرے اہل بیت قرآن سے جدا نہیں ہے، یہ حوض کوثر تک ساتھ رہیں گے، تو ہمیں واضح طور پر رسول خدا کی طرف سے جو نص ملتی ہے اور قرآن میں جو نص ملتی ہے وہ ولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ علیہ، وہ غدیر قم کا موقع۔ یہاں پر میں چند چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک سوال یہ جو آپ نے پہلا کیا کہ نص ہوتی کیا ہے، اور دوسرا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام میں کیا یہ اختیار لوگوں کو دیا ہے کہ وہ خود انتخاب کریں گے، یا اس معاملے کو خداوند متعال نے قرآن میں بیان کیا ہے یا نہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو ایک حدیث ہے اندر جی اس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ یہ حدیث موجود ہے بخاری میں کہ مسیلمہ کذاب آپ نے سنا ہے نام، جی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ آپ کو میری آواز جی آواز آ رہی ہے، آپ کی بات کریں۔ ثاقب جی شاہ بات صاحب کریں آپ کہ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے، آپ جی بات جاری رکھیں۔ ہاں جی، بخاری میں آپ کو یہ روایت ملے گی کہ مسیلمہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ ابن عباس روایت کرتے ہیں جی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ آ کر ملا، رسول خدا کے ہاتھ میں ایک کھجور کی چھڑی تھی۔ تو مسیلمہ نے رسول خدا سے کہا کہ اس کے ساتھ اس کے ساتھی بھی تھے، پورا اس کا ایک گروہ تھا، قبیلہ تھا۔ مسیلمہ نے رسول خدا سے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ مجھے اپنے بعد خلیفہ بنا دیں تو میں اور میرے ماننے والے ہمیشہ آپ کے تابعدار رہیں گے۔ تو جی مسیلمہ بھی اس بات کو سمجھتا ہے کہ خلافت کا معاملہ رسول خدا حل کریں گے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسیلمہ کذاب سے کہا کہ اگر تو مجھ سے یہ چھڑی مانگے تو میں یہ چھڑی بھی تجھے نہ دوں، خلافت تو بہت جی بڑی چیز ہے۔ میرے پاس جو بخاری ہے موجود، علامہ وحید الزمان ہے، وہاں پر لفظ ہے امر، امر کا ترجمہ کیا ہے خلافت، یعنی اس نے امر مانگا رسول خدا سے کہ آپ مجھے خلیفہ بنا دیں، یعنی وہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ خلافت طلب کی جائے گی، اور یہ خلافت اگر کوئی دے گا تو وہ ذات رسول خدا دے گی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جواب دیا کہ میرے ہاتھ میں جو چھڑی ہے تو اگر مجھ سے یہ مانگے تب بھی میں تجھے نہ دوں، خلافت تو بڑی چیز ہے۔ یہ سارا جی معاملہ اللہ کی طرف سے ہوگا، اور جی اگر تو دین سے پھر جائے گا تو اللہ تجھے سخت عذاب کرے گا۔ یعنی اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ مسلمان تھا اس وقت اور صحابی رسول تھا۔ جی یہی معاملہ خداوند متعال نے اپنے کلام میں بیان فرمایا ہے کہ ایک طائفہ آیا رسول خدا کے پاس کہ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا یغشى طائفۃ منکم،
وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ، کہ اس جی طائفے نے جاہلیت کے دور کا گمان کیا اور کہا کہ یقولون هل لنا من الامر من شیء، کہ امر خلافت میں ہمیں کچھ ملے گا۔ یہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، سورہ انعام کی۔ جی قل ان الامر كله للہ، اے محمد ان سے کہہ دو کہ تمام کا تمام امر اللہ کا ہے، کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ جو روایت آپ بخاری میں پڑھیں گے اس میں بھی یہی لفظ ہے امر، اور جو آپ جی آیت قرآن کی پڑھیں گے جس طائفے کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ایک طائفہ آیا اور اس نے کہا کہ یقولون هل لنا من الامر من شیء، یعنی امر میں ہمیں کیا ملے گا، تو خداوند متعال نے کہا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ ان سے کہہ دو کہ سارا کا سارا امر اللہ کا ہے، کیونکہ انہوں نے جاہلیت کا گمان کیا ہے۔ امر سارا کا سارا اللہ کا ہے، یعنی یہ بات واضح ہو چکی کہ جو بھی خلیفہ بنے گا وہ منصوص من اللہ بنے گا، کیونکہ امر خلافت طلب کیا گیا رسول خدا سے۔ رسول جی خدا نے ان سے یہ کہا کہ یہ میرا اختیار نہیں ہے، اور قرآن نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ امر اللہ کا ہے، جو اللہ کی مرضی ہوگی۔ اور ہمارے پاس جو کرائٹ ایریا ہے کہ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ آئے استخلاف ہم پڑھتے ہیں۔ آپ نے چند دن پہلے ایک پوڈ کاسٹ میں بھی میرا دیکھا ہوگا کہ مفتی عبد القادر ہداروی صاحب آئے استخلاف لے کر آئے تھے۔ در حقیقت اس کو ہم آن کرتے ہیں کہ بھئی خلافت جی کا معاملہ، پوری ارض کی خلافت کا معاملہ یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ اللہ مقرر فرمائے گا کہ میں امر کسے دے رہا ہوں، کہ میرا اولو الامر کون ہے، کیونکہ اس نے اطاعت واجب کی ہے۔ اور اللہ رب العالمین فقط دنیا کے اندر ایک اولو الامر چاہتا ہے، یعنی اس کی اطاعت کی جائے، اس کا حکم مانا جائے۔ جس طرح سے اللہ رب العالمین نے اطاعت واجب کی ہے اپنی اور اپنے رسول کی، اسی طرح اطاعت واجب کی ہے اولو الامر کی، اور امر مانگا گیا ہے لوگوں کی طرف سے قبلہ، اللہ یہاں کے پہ رسول۔ ایک سوال قائم کرنا چاہوں گا۔ جی جی جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا آیا استخلاف کی طرف، جی تو جی یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ایک چیز کہی ہے نا، وہ بہت واضح کی ہے کہ لِيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ من قبل ہیں۔ مِن قَبْلِهِمْ۔ وہ جو اللہ نے جو استخلاف کیا ہے، جو خلافت دی ہے ان سے قبل کو، کیسا ہے کہ میں ویسی خلافت دوں گا۔ وہ ویسی جی جی خلافت کن لوگوں کو دی تھی اللہ نے؟ کیا وہ جو خلافت تھی، کیا اس میں شورائی نظام تھا؟ کیا فرشتوں سے اللہ نے مشورہ کیا تھا؟ کیا لوگوں کو اختیار دیا تھا کہ زمین میں جو خلیفہ بنے گا اس کو آپ چن سکتے ہیں؟ اس بارے میں آپ قرآن کی روشنی میں کیا ارشاد فرمائیں گے؟ دیکھیں، اگر آپ تاریخ ساری اٹھا کر دیکھ لیں، اللہ نے جسے بھی خلیفہ بنایا ہے، حضرت آدم کی بات ہو، حضرت جی سلیمان کی بات ہو، جن جن کو اللہ رب العالمین نے خلیفہ کہا ہے، نہ تو یہ شورا سے بنے ہیں، نہ کسی جی کی رائے سے بنے ہیں، بلکہ یہ اللہ کے امر سے بنے ہیں اور اللہ کے حکم سے بنے ہیں۔ اللہ رب العالمین جب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ امر میرا ہے اور میرے ذمہ ہے، میں بتاؤں گا کہ کون بنے گا، تو یہاں پر تمام اختیار ہی ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں پر یہ یہ سوچنا ہی کما سے غلط ہے۔ کون لوگ یہ کما سے کون لوگ مراد ہیں؟ جس طرح گزشتہ انبیاء تھے، دیکھیں اللہ رب العالمین نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجا اور انہیں جی زمین پر اپنا نائب بنایا، اور ان کو انبیاء کو بھیجنے کا ہدف یہ تھا کہ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ وہ لوگوں میں عدل قائم کریں۔ اور جی خداوند متعال کا یہ فرمان ہے مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جس نے بھی اس رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس رسول کے ذریعے سے میری اطاعت کی جائے۔ اللہ کے انبیاء کے ذریعے سے اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس کی اطاعت کریں۔ تو اللہ جب یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس کی اطاعت کریں تو وہی بنائے گا، وہی اختیار کرے گا کہ کون ہے، وہی مقرر کرے گا۔ اس میں کسی کا اختیار نہیں ہے کہ لوگ بنائیں گے، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ نبوت کو کہاں رکھنا ہے، رسالت کو کہاں رکھنا ہے۔ دیکھیں، آپ اگر انبیاء کے سلسلے کو دیکھیں تو اللہ رب العالمین نے انبیاء کا سلسلہ قرار دیا تو سورہ احزاب میں یہ واضح کر دیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ یہ محمد مردوں میں کسی کے والد نہیں ہیں
جی اور یہ خاتم النبیین ہیں، یعنی جہاں نبوت تمام ہو رہی ہے وہاں پر اللہ رب جی العالمین اس بات کو یعنی مہر لگا رہا ہے کہ اب کوئی نبی نہیں بنے گا۔ لیکن اب اس مرحلے کے بعد خداوند متعال ایک نیا مرحلہ خود بتا رہا ہے، خود قرار دے رہا ہے کہ وہ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ اللہ تمہارا ولی ہے، رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ تمہارا ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے اور نماز کو قائم کرتا ہے۔ تو یہاں پر ایک نیا باب کھل رہا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، جہاں پر اس نے نبوت کو تمام کر دیا وہاں پر اللہ رب العالمین نے ولایت کے نظام کو لوگوں کو بتا دیا۔ اب اللہ رب العالمین نے اوصاف بتائے ہیں، ایک تو اللہ نے خود کو ولی کہا، دوسرا اپنے رسول کو ولی کہا، تیسرا اوصاف بتائے ہیں کہ وہ ولی ہے۔ اب یہ آیت جو ہے اتری ہے تو آپ تفاسیر پڑھ کر دیکھ لیں، سنی جی شیعہ تفاسیر سب لکھتے ہیں کہ یہ آیت امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ کے لیے اتری ہے کہ انہوں نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی تھی۔ اب یہ اوصاف خداوند متعال نے بتائے تھے، لیکن اللہ کے رسول نے غدیر کے دن وہ شخص متعارف کرایا، لوگوں کو ہاتھ بلند کر کے دکھایا کہ جو اللہ رب العالمین نے ایک نظام تمہارے لیے قرار دیا ہے ولایت کا، خود کو ولی کہا، مجھے ولی کہا، اور جو اوصاف بتائے تھے، آج وہ دن ہے کہ خداوند متعال نے کہا ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، یعنی اس قدر مہم چیز ہے یہ کہ اللہ کا یہ فرمان کہ اگر تم نے اس کی تبلیغ نہ کی تو گویا تم نے رسالت کا حق ہی ادا نہ کیا، رسالت یعنی تمام نہ ہو سکی۔ یہاں پر ایک نیا باب اللہ رب العالمین خود کھول رہا ہے۔ اگر میں بات کروں جی امامت شروع کہاں سے ہوئی ہے، تو حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی، اللہ رب العالمین نے انہیں انسانوں کا امام بنایا تھا۔ تو جہاں پر نبوت تمام ہو رہی ہے اللہ رب العالمین نے اس کے تمام ہونے کا ذکر کیا، وخاتم النبیین کہہ دیا، لیکن امامت کے تمام ہونے کی قرآن میں آپ کو کوئی آیت نہیں ملے گی۔ جی اور ایسے ہی ہمارا شعور، ہمارا عقل وہ بھی اس بات کا تقاضا کرتا ہے۔ دیکھیں ایک سادی سی سمپل سی بات ہے کہ سنی ہو، شیعہ ہو، کسی بھی مکتبہ فکر کا ہو، اس پر کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ امام مہدی آئیں گے، جی اور تمام مکاتب فکر اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ امام مہدی آئیں گے۔ اب وہ متولد ہو چکے ہیں یا متولد ہوں گے، ایک جدا بحث ہے، ایک جدا جی موضوع ہے، لیکن تمام کے تمام متفق ہیں کہ امام مہدی آئیں گے، وہ دنیا میں عدل قائم کریں گے۔ اگر تو کوئی ایسا نظام ہے ہی نہیں امامت کا، تو پھر رسول خدا کی اتنی وصیت، اتنی احادیث ہونی نہیں چاہیے تھی امام مہدی کے لیے۔ اگر یہ شورائی نظام تھا تو پھر یہ اسلام تھا، تو اس کو مستقل یہی رہنا چاہیے تھا۔ یا اگر لوگ چنیں گے یا اجماع کیا جائے گا تو یہ قیامت تک پھر اسی سینس میں رہنا چاہیے تھا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ امام مہدی کی جو وصیت ہے رسول خدا نے کی ہے، یعنی یہاں پر ایک نقطہ نکلتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری زمانے کے لوگوں کو نہیں چھوڑ رہے، ان کی فکر ہے انہیں کہ انہیں بتایا جائے کہ ان کی حجت کا نام کیا ہے، اللہ نے ان کے لیے جو مقرر فرمائی ہے۔ امام کا جی تذکرہ کیا گیا، بے تحاشا احادیث موجود ہیں، اور امام کیا کیا کریں گے سب وہ ساری باتیں لکھی ہیں۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری زمانے کے لوگوں کے لیے یعنی فکر مند ہیں، انہیں بتایا جا رہا ہے کہ ان آخری زمانے کے لوگوں کا امام کا نام کیا ہوگا، وہ کیا کیا کرے گا، ساری چیزیں وضاحت کے ساتھ رسول خدا فرما رہے ہیں۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ اپنے بعد کوئی نظام نہ دیں، اپنے بعد اب کسی امام کو مقرر نہ کریں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سے زیادہ اس وقت کی وصیت ضروری تھی رسول خدا کے فوراً بعد، کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ جیسے ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا سے گئے، تشریف لے کر گئے، تو فوراً یعنی خلافت کا معاملہ طے کیا گیا کہ رسول خدا کے جنازے کو بھی چھوڑا گیا۔ تو جب ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ ایسا کیوں، تو کہتے ہیں کہ بھئی یہ بہت ضروری تھا کہ
خلافت کے معاملے کو یعنی طے کیا جائے اور خلیفہ چنا جائے، کیونکہ منافقین بھی تھے اور ڈر تھا اس بات کا کہ وہ دین کو نقصان نہ پہنچائیں، تو ضروری یہ تھا کہ خلیفہ یعنی مقرر کیا جائے۔ تو جب یہاں پر یہ لوگ اتنا یعنی فکر رکھتے ہیں، اتنا فہم رکھتے ہیں، اتنی اس چیز کی انہیں پرواہ ہے کہ خلیفہ ہونا چاہیے، تو خود رسول خدا کو اس بات کی فکر کیوں نہیں، یا اللہ کو فکر کیوں نہیں، یا اللہ اس بات کی وضاحت کیوں نہیں کر رہا ہے؟ اللہ تو اس دین کا خالق ہے، اس دین کو ہمیں دینے والا ہے، رسول خدا اس دین کو لائے ہیں، وہ سب سے بڑھ کر اس دین کو یعنی بچانے والے ہیں، وہ سب سے بڑھ کر اس دین کی معرفی کرنے والے ہیں۔ تو ان کے لیے یہ ضروری ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، کہ وہ بتا کر جائیں۔ انہیں اس بات کی زیادہ فکر ہونی چاہیے، جس طرح آخری زمانے کے لوگوں کی انہیں فکر ہے، اپنے بات کے لیے بھی ویسی ہی فکر تھی، اور انہوں نے پورے اہتمام کے ساتھ غدیر خم کے اندر امیر المومنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ علیہ کی ولایت کا اعلان کیا، اور احادیث موجود ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تمام اوصیاء کا ذکر کیا۔ اب یہاں پر ایک اور مرحلہ شروع ہوتا ہے جی اللہ رب العالمین کا اہل بیت کے لیے طہارت رکھنا، اس کا آخر ہدف کیا ہے؟ اللہ رب جی العالمین کا یہ بیان کرنا کہ انما انت منذر ولکل قوم ہاد، اس آیت کا آخر ہدف کیا ہے؟ اللہ کے رسول کا اللہ کا یہ قرآن میں آیت بھیجنا کہ وما انزلنا الیک الذکر لتبین للناس، کہ ہم نے آپ کے پاس تو یہ ذکر بھیجا ہے تاکہ آپ اس کو بیان کریں۔ پھر دوسری آیت یہ کہتی ہے کہ جو بھی اختلاف ہے، ہم نے قرآن اس لیے بھیجا ہے کہ آپ اس اختلاف کو دور کریں۔ تو یہاں پر یہ مختلف آیات جو ہیں بیان کر رہی ہیں کہ کوئی ایسا ہے جو قرآن کے علوم کو جانتا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، تو کافر یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، لیکن اللہ پھر جواب میں یہ کہہ رہا ہے ان سے کہیں کہ میری رسالت کے لیے گواہ اللہ کافی ہے، اور وہ کافی ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ تو یہ جی ساری ماشاء چیزیں ہم اللہ، واضح ہیں۔ ایک کچھ سوالات اگر مجھے اجازت دیں تو آپ نے بہت جی ساری جی زبردست گفتگو فرمائی ہے۔ آپ نے امام جی مہدی علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا کہ وہ ان کا نام رسول خدا بتا کے گئے ہیں، بلکہ احادیث میں ان کے بارے میں آیا کہ وہ خلیفۃ اللہ ہیں، خلیفۃ اللہ جبکہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آخری خلیفۃ اللہ جو ہے وہ اس کا نام، اس کے باوجداد کا نام، اس کا نسب، اس کی کنیت، ان کی ہاں صفات بہت زیادہ جو ہیں وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہیں، جبکہ جو پہلا خلیفہ ہے اس زمین میں جو بنائے گئے وہ آدم علیہ السلام ہے، ان کی صفات بھی اللہ نے بتائی ہیں، ان کا علم کی بنیاد پر ان کو بنایا گیا ہے۔ تو کیا اللہ نے درمیان میں اپنی سنت تبدیل کر لی ہے؟ کیا قرآن میں ایسی آیت ہے جس میں اللہ کہہ سکتا ہے کہ اپنی سنت تبدیل کر لوں گا میں؟ نہیں، بلکہ اللہ یہ کہتا ہے کہ فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا، میں ہرگز اپنی سنت کو تبدیل نہیں کرتا۔ اس کا دیکھیں، مطلب ہوا کہ اللہ اپنی سنت تبدیل نہیں کرے گا، اللہ ہدایت دیتا رہے گا، کیونکہ ہم ہر نماز میں دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو اس کا مطلب ہے ہدایت اللہ کی طرف سے مستقل آتی رہے گی۔ تو بے ایک شک، چیز ہم جو دیکھتے ہیں کہ اہل سنت کا نظریہ ہے کہ وہ خلفاء کو 4 تک محدود کرتے ہیں، جی جبکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جیسے کہ بخاری میں آیا ہے، مسلم میں آیا ہے، ان کے ہاں متواتر حدیث میں ہے کہ میرے بعد جو خلفاء ہوں گے وہ 12 ہوں گے۔ جی یہ خود ایک پوری حدیث نہیں ہے، لگتا ہے ایسا کہ اس میں تو کوئی چیزیں مبہم ہیں، آپ اگر حدیث پیش کریں تو وہ بندہ کہتا ہے کہ لوگوں نے شور کر دیا۔ یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، جب بھی اللہ کے رسول خلافت کے بارے میں بات کرتے تھے تو لوگ شور کر دیتے تھے، تو اس نے کہا کہ میں اپنے والد سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ قریش میں سے ہوں گے۔ آپ جابر بن پھر سمرہ کی اگر بات آپ کر رہے ہیں۔ جی تو اگر آپ غور کریں تو اللہ کے رسول نے جب کہا کہ لاؤ میرے لیے کاغذ قلم، میں آپ کے لیے ایک ایسا نوشتہ لکھ دوں جس سے آپ کبھی گمراہ نہ ہوں گے، تو وہاں پہ بھی شور ہوا۔ حالانکہ اگر آپ سورہ حجرات کی آیات دیکھیں تو اس میں لکھا ہے کہ جس نے اپنی آواز نبی سے بلند کی ان کے اعمال جو ہیں وہ حبط ہو جائیں گے۔ تو پھر اگر ہم مزید ان حدیث پہ روشنی ڈالیں
اور ان پہ تحقیق کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا کے رسول نے کہا ہے کہ میں تم میں 2 خلیفہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک اہل بیت ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو خلافت ہوگی وہ اہل بیت سے ہونی چاہیے، اہل بیت سے ایسا ہی ہے، باہر نہیں ہے، اور گمراہی سے باہر نہیں بچنے کا جو واحد حل ہے وہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ ہوتا، بالکل ایسا ہی تو ہے۔ جن لوگوں کو سب سے پہلے یہ خطاب ہے اصحاب رسول سے، تو جن اصحاب رسول کو اہل بیت کی اطاعت کا حق تھا، اگر جی وہی جی اٹھ کے اطاعت کے بجائے ان سے کہیں ہماری بیعت کریں، تو اس بارے میں آپ کیا جی کہیں جی گے؟ کیا یہ درست ہے کہ ایک بندے کو جب رسول خدا کا حکم ہو کہ میرے اہل بیت کی اتباع کرنا، تو وہ اہل بیت سے آ کے کہیں کہ آپ ہماری بیعت کرو، کیا ان کی حکومت شرعی ثابت ہوگی؟ نہیں، بالکل نہیں ہوگی۔ دیکھیں، جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جماعت سے کہہ رہے ہیں کہ میں تم میں 2 خلیفہ چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرا میرے اہل بیت، ان کی اطاعت تم پر واجب ہے، ان سے قدم آگے نہ بڑھانا بلکہ ان کے جی پیچھے چلنا۔ اور جب ساری چیزیں یہ رسول خدا کہہ رہے ہیں تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے، تو خلیفہ ہونا اہل بیت سے ہی چاہیے۔ اور جب یہ رسول خدا نے فرما دیا تو اب ان سب کو اتباع کرنی ہے رسول خدا کے اہل بیت کی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اگر خلافت کا معاملہ ہو تو انہیں جی مشورے میں بھی شامل نہیں کیا گیا، تو یعنی حکومت کو بنانے کا۔ در حقیقت ایسا یہ جو آپ نے سوال کیا ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اہل سنت بھائی جو ہے وہ منصف بھی نہیں ہیں، کیونکہ جی یہ سوال ہم نے اٹھایا تھا ایک ابھی چند دن پہلے، تو تیجانی صاحب نے جو مشہور و معروف ہیں، آتے ہیں پوڈ کاسٹ میں، انہوں نے ایک حدیث پڑھی تھی کہ رسول خدا نے فرمایا کہ میرے صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں اور جس نے بھی ان کی پیروی کی وہ فلاح پا گیا۔ تو یہاں پر ایک سوال اٹھایا گیا، مطلب ذہن میں آیا کہ جب ہدایت کے ستارے موجود ہیں جنہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ رسول خدا کے فرمان کے مطابق کہ وہ ہدایت کے ستارے ہیں، تو جب ہدایت کے ستارے موجود ہیں اور دوسروں سے کہا جا رہا ہے کہ ان کی اتباع کرو، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یزید تابعی ہے، وہ صحابی نہیں ہے، بلکہ جی اسے مسلط کیا گیا صحابہ پر، اور خود صحابہ نے یزید کی بیعت کی۔ تو کیا وہ جی اس حدیث سے ناواقف تھے کہ ہم ہدایت کے ستارے ہیں اور یزید کو ہماری اتباع کرنی چاہیے، ہماری پیروی کرنی چاہیے، بلکہ اسے بنانے والا بھی خود ایک صحابی ہے؟ تو یہاں پر یہ ہم تقاضا کرتے ہیں کہ بھائی یہ غلط ہوا ہے، پھر آپ اپنے عقیدے میں منصف بنیں کہ جو یہ معاملہ کیا گیا، یزید کو خلیفہ بنایا گیا صحابہ کی موجودگی میں، غلط کیا گیا، لیکن کوئی آپ کو ایسا شخص نہیں ملے گا کہ کہے کہ ہاں یہ غلط ہوا ہے۔ لیکن ان کا یعنی عقل بھی یہ کہتی ہے کہ انہیں تسلیم کرنا چاہیے کہ یہ معاملہ غلط ہوا ہے۔ سیدھی سیدھی واضح کامن سینس کی بات ہے، اگر رسول خدا کے اہل بیت کے علاوہ اگر کوئی ہادی ہوتا، کوئی یعنی اطاعت کے قابل ہوتا، تو رسول خدا اپنے اہل بیت سے کہتے کہ تم اس کی اطاعت کرنا، جی بلکہ نہیں، اپنے صحابہ سے کہا کہ تم میرے اہل بیت کی اطاعت کرنا، ان کے آگے قدم نہ بڑھانا بلکہ ان کے پیچھے چلنا۔ یہ سیکھے سکھائے ہیں، ان کے پاس تمام کے تمام علوم ہیں، یہ قرآن کے تمام خشک و تر جانتے ہیں، یہ کتاب کے وارث بنائے گئے ہیں قرآن کے۔ جی اور اللہ رب العالمین کا کلام اس بات کو واضح کر رہا ہے سورہ شورا کے اندر، کہ آپ کو یہ آیت ملے گی کہ خداوند متعال تفرقہ بننے کی خود وجہ بتا رہا ہے کہ تفرقے گزشتہ قوموں میں کیوں بنے تھے اور تفرقہ بنتا ہے تو کیوں بنتا ہے۔ یہ آیت یہ موجود ہے سورہ شورا میں کہ وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، کہ تفرقہ جب بنتا ہے جب علم آ جاتا ہے، علم آنے کے بعد جی جی ایسے ہی ایک دوسرے سے بغض کی بنا پر، الا بغيا بينهم ولولا جی کلمۃ سبقت من ربک الی اجل مسمى لقضی بینہم۔ اب یہاں پر اللہ رب العالمین یہ فرما رہا ہے کہ اگر میری طرف سے تمام امور قیامت تک متاخر نہ ہوتے تو میں فیصلہ کر دیتا، لیکن جو جی وجہ اللہ نے بتا رہا ہے کہ یہ کیوں تفرقے میں پڑے ہیں کہ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، کہ یہ وارث کتاب پر شک کرتے ہیں،
یعنی قرآن کو اکیلا سمجھتے ہیں کہ بس یہ کتاب ہے، اسی پر عمل کرنا ہے، اس کا کوئی وارث نہیں ہے اور ہم اپنے طریقے سے سمجھ کر اس کو چلیں گے، حالانکہ یہ ایک بہت بڑا اشتباہ ہے۔ آپ اس ملک میں رہتے ہیں، کہیں پر بھی آپ رہتے ہیں، دنیا کے کسی بھی ملک میں رہتے ہیں، ہر ملک کا ایک آئین ہوتا ہے اور اس آئین کو بیان کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اس کی تشریح کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو جو زندگی، جو خالق ہے اس دنیا کا، جو تمام انسانوں کا خالق ہے، وہ چاہتا ہے کہ انسان میری مرضی کے مطابق زندگی گزاریں، اور اس نے ذمہ لیا ان کی ہدایت کا کہ ان علینا للہدی، ان کی ہدایت کی ذمہ داری مجھ اللہ پر ہے۔ تو اسی اللہ نے ایک آئین بھیجا ہے جسے ہم کتاب کہتے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کی طرف سے اس کا کوئی شارع نہ ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کی طرف سے کوئی اس کا بیان کرنے والا نہ ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی ایسا نہ ہو جو اس کے خشک و تر نہ جانتا ہو؟ یہ تو عقل بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتی۔ اور یہ بلکہ جس کیٹیگری پر اللہ رب العالمین نے رسول خدا کو قرار دیا ہے کہ وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، بلکہ آیت جو شروع سے اگر میں پڑھوں کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، کہ تم مومن ہو ہی نہیں سکتے، یعنی جب تک کہ تمہارے درمیان رسول اگر کوئی فیصلہ کریں، کوئی قضاوت کریں، اور تم بغیر کسی چون چرا کے اس کو تسلیم کر لو، یعنی پورے کے پورے تسلیم ہو جاؤ رسول کے آگے، پھر تم مومن بنو گے۔ اگر تم ذرا بھی پیچھے ہٹو گے رسول کی بات سے، رسول کے فیصلے سے، تم مومن ہی نہیں ہو۔ تو یہاں پر جس طرح سے رسول خدا کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ وہ یسلم و تسلیمہ، ویسا ہی حکم ہے اولو الامر کے لیے، یعنی صاحبان امر کے لیے، رسول خدا کے اوصیاء کے لیے، جنہیں اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے حجت قرار دیا ہے، جن کی اطاعت ہم پر واجب کی ہے، جن کے پیچھے ہمیں بلائے گا، اٹھائے گا، یوم ندعو کل اناس بامامہم، تو ہم پر یہ واجب ہے کہ ہم ان کو پہچانیں۔ اور کس قدر یعنی سنگین بات ہے یہ، کس قدر حدیث معرفت والی ہے کہ اگر انسان فقط اس پہ غور کرے کہ من لم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، کہ جو بھی اپنے وقت کے امام کی معرفت کے سوا دنیا سے چلا گیا وہ جاہلیت کی موت مر گیا، یعنی رسول خدا احسن کہہ قبلہ، رہے ہیں۔ ایک یہاں پہ ایک چیز ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے بہترین انداز میں آپ تشریح کر رہے ہیں امامت کے حوالے سے، تو ہم ایک چیز دیکھتے ہیں اہل سنت کے ہاں جو اصول ہے عقائد میں، یعنی کہ خلافت کے معاملے میں، وہ خود بہت زیادہ تضادات کا شکار ہیں۔ جی مثلا اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خلیفہ معین کرنا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی کہ معین خلیفہ نہیں کیا، تو یہ ان کی سنت ہو گئی۔ لیکن جی ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر نے خلیفہ معین کر دیا اپنے بعد، جی تو یہ سنت کے بدلے جو کام کیا یہ بدعت میں شمار ہوگا یا یہ سنت ہی رہے گا؟ لیکن اگر تو رسول خدا نے مقرر نہیں کیا بقول جو کہا جاتا ہے، جی تو اس کو سنت کو رہنے دیا جانا تھا کہ یہ رسول کی سنت تھی کہ اس کو نہ چھیڑا جاتا۔ لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر سنت کی بات کرتے ہیں تو ایک پہلی جو خلافت ہے وہ اس طرح سے بنی ہے اجماع کے ذریعے سے، لیکن پھر اس سب چیز کو پس پشت رکھا گیا اور خود جو ہے چنا گیا، یعنی حضرت ابوبکر نے حضرت عمر کو خلیفہ بنایا۔ پھر حضرت عمر نے نہ تو سنت پر چھوڑا کہ لوگ چنے، نہ خود کسی کا نام دیا بلکہ شورا بنائی۔ تو یہاں پر لیکن تین طرح کے نظام آئے۔ حضرت عمر نے اگر وہ اجماع ہوتا قبلہ تو حضرت عمر کہہ رہے کہ وہ تو فلتا تھا۔ ہاں، اور وہ خود اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ ایک فلتا تھا، اور تم ایسا نہ کرنا، بلکہ انہوں نے ایک نیا نظام دیا کہ شورا بنائی۔ جی تو یہاں پر یہ دیکھا جائے گا کہ یہ جو تین طرح کے نظام بنائے گئے ہیں، اس میں اسلام کون سا ہے، سنت کون سی ہے؟ تو یہ یعنی مطلب ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ ایک طرح سے وہ الجھاؤ کا شکار ہو جاتا ہے انسان، اور لوگ الجھن میں پڑ جاتے ہیں کہ آخر پھر دین خدا کیا ہے۔ اگر مثال کے طور پر اسلام تو وہ ہے جس کے قوانین بدلتے نہیں ہیں نا، وہ ہر جگہ فٹ آئیں گے۔ اللہ رب العالمین کا واضح فرمان ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے پاس اگر کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے۔ اس پھر کی خدا سنت تبدیل نہیں ہوتی۔ جب غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو بھی اسلام کے سوا جی
کسی اور دین کی تبلیغ کرے گا تو اللہ قبول نہیں کرے گا۔ یعنی اس آیت میں یہ بات واضح ہو چکی کہ تمام کا تمام دین، تمام کا تمام اسلام آپ کو بتا دیا گیا ہے۔ اسی لیے یہ بات کہی گئی ہے کہ جو بھی غیر اسلام بات کہے گا وہ اللہ اسے قبول نہیں کرے گا۔ ہم اگر جی قبلہ، مثال کے طور پر ایک ان چیز آیتوں میں کو، یہاں پہ اگر معذرت میں ایک چیز ایڈ کر دوں یہاں پہ، سم اپ کیا جو جی آپ کی گفتگو سے میں نے اب سمجھ پا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو حضرت ابو بکر کی حکومت ہے وہ ان کے مطابق وہ سنت ہے رسول خدا کی کہ انہوں نے اپنے بعد خلیفہ نہیں بنایا۔ ہاں یہ ایک ہو گیا۔ دوسرا یہ ہو گیا کہ حضرت ابو بکر کو اس بات کا زیادہ احساس ہوا کہ وہ اپنے بعد خلیفہ بنا جائے، انہوں جی نے جی حضرت ابوبکر کو نامنیٹ کر دیا۔ تو حضرت ابوبکر جب زخمی ہوئے تو ان کے بیٹے نے کہا کہ اگر ایک جو بھیڑ بکریاں چرانے والا جو ہوتا ہے چرواہا، وہ بھی اپنے چرواہے کو ویسے چھوڑ آئے تو وہ بات جو ہے ناپسند ہے، تو آپ لوگوں کو بغیر کسی خلیفہ کے نہ چھوڑ جائیں۔ تو حضرت عمر کے جو بیٹے کے الفاظ ہیں کہ ان کے باپ نے میری موافقت کی تھی، تو انہوں نے پھر شورا بنا دی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت امام مہدی کے والے سے وہاں پہ نص جی موجود ہے، وہاں پہ اہل جی سنت کے ہاں نص موجود ہے، وہاں پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد ایسا بندہ آئے گا جس کا نام میرے نام پہ ہوگا اور وہ میری بیٹی کی اولاد سے ہوگا، تو ان کو خلیفۃ اللہ بھی کہا گیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نص بھی ہے اہل سنت کے ہاں، ایک طریقہ کیا ہے خلیفہ جو ہے وہ رسول خدا نے معین نہیں کیا، اور نہ ہی کوئی نظام دیا اہل سنت کے نزدیک کہ خدا کے رسول نے کوئی نظام نہیں دیا کہ میرے بعد تم خلیفہ کس اصول پہ بنانا، کوئی طریقہ نہیں بتایا اہل سنت کے ہاں۔ تو یہ چیزیں بہت زیادہ تضادات کا شکار ہے۔ ایک جو طالب علم ہے وہ سوچتا ہے کہ میں کیا کروں، دین میں کون سا طریقہ ٹھیک ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور جو آپ نے بات کہی نا، دیکھیں فطرت کہتے ہی اسے ہیں کہ جی حضرت عبداللہ بن عمر یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایک یعنی چرواہا بھی جو ہے چھوڑ کر نہیں جاتا اپنے گلے کو اس طرح سے تنہا۔ تو یہ بات پھر جو ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی ہے کہ رسول خدا کس طرح سے اپنے دین کو ایسے تنہا چھوڑ سکتے ہیں، اور خود خدا اپنے دین کو اس طرح تنہا کیسے چھوڑ سکتا ہے۔ یعنی جی جب ہم دین بات کرتے ہیں کہ دین کامل ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین کامل ہو چکا، اور جب تمام چیزیں مل چکی تو پھر ایک پورا اللہ کی طرف سے نظام ہے۔ اگر تو حضرت عبداللہ ابن عمر یہ چیز سوچ رہے ہیں کہ بھئی ایک چرواہا جو ہے اپنے غلے کو نہیں چھوڑتا اس طرح سے، تو پھر یہی بات آپ یعنی لے آئیں رسول خدا پر، پھر رسول خدا نے کس طرح ایسے چھوڑ دیا کہ اب یہ لوگوں کی ذمہ داری قرار دی کہ لوگ جو ہے خود جو ہے اس معاملے کو کریں۔ تو در حقیقت یہ پھر ایک آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہم جیسا طالب علم بھی بہت پریشان ہو جاتا ہے کہ کیا کیا جائے، اس طرح سے جی جواب دیا جائے، یا کہ کس طریقے سے ڈیفائن کیا جائے اسلام کو کہ، اور اس کا نتیجہ آپ دیکھ لینا کہ مختلف پوڈ کاسٹوں میں جب ہم نے یہ سوال اٹھایا کہ بھئی رسول خدا کے اوصیاء کہاں ہیں، کون ہیں وہ 12، تو دیکھیں کوئی بھی نہیں گن پاتا ان کو، اور کوئی جی بھی ان کی جو ہے نا وہ تعداد نہیں بتا سکتا کہ بھئی وہ کون سے کون ہیں، کوئی 4 گنتا ہے، کوئی 8 گنتا ہے۔ اور اسی نظام کے تحت، اور جس طرح سے یزید آیا ہے، پھر یزید کو وہ کافر کہتے ہیں، اور یہ تو اب سامنے چیزیں آ چکی ہیں کہ بھئی مفتی صاحبان ایک بھی نہیں، 2 3 مفتی صاحبان نے کہا کہ یزید کافر تھا۔ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے بندوں کا اختیار رکھا ہی نہیں، کہ بندے اگر بناتے ہیں تو وہ تو کافر کو بھی خلیفہ بنا دیتے ہیں۔ جی تو اگر یہ نظام اس طرح سے چل رہا ہے تو اس کا نتیجہ آپ دیکھ لیں کہ کس قدر خطرناک نکلا ہے کہ جی کافر بھی اہل خلیفہ سن بن گیا۔ جی قبلہ، ایک آخری سوال کرتے ہیں تو پھر پروگرام کو سم اپ کرتے ہیں۔ اہل سنت کا ایک اعتراض آتا ہے کہ آپ جو اہل تشیع حضرات ہیں وہ جو خلافت اور امامت منصوص من اللہ کی آیات لے کے آتے ہیں، جیسے کہ آدم علیہ السلام وہ خلیفہ ہیں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، پھر داؤد علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ قرار دیا، پھر حضرت ہارون علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ وہ بھی لے کہتے ہیں اخلفنی فی قومی، اس کے الفاظ لے کے آتے ہیں۔ وہ سب نبی ہیں،
پھر آپ امامت کی جی جب بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم علیہ السلام اور ان کے نسل کے لیے دعا کی ہے، وہ سب نبیوں کے لیے ہے، لیکن وہ جو جی منصب الہی ہے وہ نبیوں کے لیے ہے، امامت اور خلافت، لیکن جس منصب اور خلافت کی آپ بات کرتے ہیں وہ ہم، وہ غیر نبی ہیں۔ اس معاملے میں قرآن کی آیا استخلاف ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اس میں جو خدا نے وعدہ کیا وہ مومنین سے کیا ہے، تو اس بارے جی میں آیا استخلاف کو سامنے رکھتے ہوئے اور ان کا وہ جو اعتراض ہے کہ وہ خلیفہ جو منصوص من اللہ ہوتے ہیں، جو امام منصوص من اللہ، وہ سب نبی ہوتے ہیں، تو اس بارے میں آپ تھوڑی وضاحت کر دیں قبلہ، کہ آیا استخلاف دیکھیں کو جو عام طور پہ ان کی عوام اپنے حق میں پیش کرتی ہے، حالانکہ ان کے مخالف جاری ہوتی ہے، تو اس کو واضح ہم، کرتے ہوئے آیا استخلاف پہ روشنی ڈالیں قبلہ، کہ وہ تو مومنین کی خلافت و امامت کے لیے اللہ جو مستقبل کی خبر دے رہا ہے۔ جی جزاک اللہ قبلہ۔ دیکھیں نا، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ کا یہ وعدہ ہے مومنین جی میں سے، تم میں سے، کہ جنہوں نے عمل صالح کیا ہے، پھر شرط ہے جی لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، یہ وعدہ ہے مومنین کے ساتھ کہ اللہ ان کو خلیفہ جی بنائے گا، یعنی اللہ رب العالمین انہیں زمین پر اپنی خلافت دے گا، اور خلافت بھی دے گا جو پوری ارض کی خلافت یہ کما کو ہے۔ اور تھوڑا وضاحت کر دیں، کما کیوں لفظ استعمال ہوتا ہے؟ یہ لفظ جو کما کما اس لیے آتا ہوتا ہے، ہے جس طرح انہیں دی تھی اسی طرح تمہیں جی، دے گا۔ فرق یہ ہے جیسے کہ وہ تم پہ نبی، جیسے آپ سے پہلے امتوں پہ روزے فرض تھے، آپ پہ فرض تھے، روزے فرض ہو گئے دونوں پہ، بالکل اسی فرضیت طرح ایک کے جیسی ہے۔ آپ یہ جی آیت پڑھتے ہیں کہ آج الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین، جیسے جی 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 ان جی سے پہلے لوگوں حسن پر جی واجب کیے گئے تھے، اسی طرح ان پر لکھے گئے ہیں۔ تو اسی آیت کے اندر جو ہے نا، اس کا جواب بھی ہے کہ اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ تم میں سے، مومنین میں سے، اب یہ مومن جس سے اللہ کا وعدہ ہے اور یہ عمل صالح بھی کرتا ہے، ایک چیز آپ ہمیشہ یاد رکھیے کہ یہاں پر جو مومن ہے جس سے وعدہ کیا گیا ہے وہ ایک خاص مومن ہے، یہ غیر نبی اور ہو گیا۔ اللہ رب جی غیر خاص مومن ہے، جی اور اس سے اللہ خلافت دینے کا وعدہ کر رہا ہے جیسے انبیاء کو دی، یعنی خلافت کے دینے کا معیار کم نہیں ہوگا یعنی کہ وہی منصوص من اللہ کہ بھائی ہوگی۔ خلافت وہ اعلیٰ درجے کی خلافت تھی یا کم درجے کی خلافت ہے، یہ بلکہ بالکل ویسی ہی خلافت جیسے گزشتہ لوگوں کو ملی ہے، ویسی ہی بالکل خلافت تمہیں ملے گی۔ تو اسی طریقے سے جو میں نے آپ کے سامنے آئے ولایت پڑھی تھی، تو اس جی میں بھی اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے کہ والذین آمنوا الذین، جو ایمان والے ہیں، تو یہ خاص لوگ جس نے، اب یہاں پر آپ ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جس مومن کے ساتھ وعدہ کیا جا رہا ہے، یہ مومن رسول خدا کی وصیت سے باہر ہو نہیں سکتا۔ بالکل ایسا ہے۔ رسول خدا نے جن بارہ کا کہا ہے اور جو آیت کہہ رہی ہے، ان دونوں کا آپس میں کنیکشن ہے، یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہیں، کیونکہ رسول خدا جس کے لیے کہہ رہے ہیں، جس کی وصیت کر رہے ہیں، اور اللہ جس کے لیے کہہ رہا ہے کہ میں اس کو یعنی خلافت دوں گا، تو یہ اللہ اور اس کے رسول کے ایک ہی افراد ہیں، جدا جدا افراد نہیں ہیں، احسن۔ اور ان کو جو خلافت ملے گی اس کا معیار کوئی کم درجے کا معیار نہیں ہے، وہ اسی معیار کی خلافت ہے جیسی خلافت گزشتہ خلفاء کو ملی ہے جو گزشتہ قوموں میں بنے ہیں۔ اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے خوف کو دور کرے گا، پھر اللہ آگے کہہ رہا ہے کہ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، کہ وہ فقط میری عبادت کریں گے، لا یشرکون بی شیئا، اور انہوں نے کبھی شرک نہ کیا ہوگا، نہ شرک کریں گے۔ یعنی یہاں سے جی پتہ جی چل گیا کہ جو اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے یہاں پر اس خلافت میں، یہ وعدہ وہی وعدہ ہے جو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا ہے، کہ جو انہوں نے کہا کہ قال ومن ذریتی جی قال لا ینال عہد الظالمین، کہ میری ذریت میں اسے رکھ، یہاں پر اب یہ امامت و خلافت جدا نہیں ہے۔ جی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو واضح فرمایا ہے۔ دیکھیں اللہ رب العالمین نے ایک آیت اتاری ہے، دیکھیں اب یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ معیار شخصیت کا،
کہ امیر المومنین کے فضائل میں جو آیات اتری ہیں، اور اس میں یہ خداوند متعال نے جو لسٹ ہے جو فضائل کے اندر جو آیات آئی ہیں امیر المومنین کی، اس میں یہ بھی شاید یہ آیت ہے کہ ہم حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ ادغانہم، جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کی بیماری کو ظاہر نہیں کریں گے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، اگر ہم چاہتے تو ان کے تمہیں چہرے دکھا دیتے، وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ بِلَحْنِ الْقَوْلِ، تم ان کو ان کے انداز گفتگو سے پہچانو گے۔ یعنی یہ آیت امیر لہن القول، جی احسن جی، المومنین، یعنی رسول خدا آیتوں کا ترجمہ سنا رہے ہیں، یعنی در حقیقت آیتوں کی تفسیر کر رہے ہیں۔ ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ ہم منافق کو کیسے پہچانیں، مومن کو کیسے پہچانیں، تو رسول خدا کہہ رہے ہیں کہ اگر پہچاننا ہے تو ان کے سامنے ذکر علی کرو۔ یعنی جو آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے خلافت دینے کا، تو جو شخصیت مومن اور منافق کی پہچان کروا رہی ہے، یعنی یہ ایسا ایمان والا مومن ہے، اس کا درجہ ایسا ہے کہ یہ اس کا وجود ایسا ہے، اس کی شخصیت ایسی ہے کہ یہ مومن اور منافق کی پہچان کرواتا ہے۔ تو اللہ رب احسن العالمین نے جسے اتنی بڑی فضیلت دی ہے، وعدہ بھی اسی کے ساتھ ہے کہ یہ خلیفہ ہے، جی اسی کو خلافت ملنی ہے۔ اس نے کبھی شرک نہیں کیا، اگر اس نے عبادت کی ہے تو خالصتاً خدا کی عبادت کی ہے۔ اس نے اگر خود کو جھکایا ہے تو اللہ کے لیے جھکایا ہے، اس نے اللہ کی مرضی کو خرید کیا ہے۔ تو جب آپ خلافت کی بات کریں گے تو آپ کو لازمی وہ تمام فضائل والی آیتیں، وہ تمام فضائل و مناقب والی احادیث کو لینا پڑے گا کہ آخر ان کا ہدف کیا ہے، اللہ رب احسن العالمین نے ان آیتوں کو اتارنے کا کیا ہدف قرار دیا ہے، کہ اللہ رب العالمین نے اتنی بڑی فضیلتیں بالآخر کیوں دی ہیں۔ ایسی فضیلتیں کسی اور کو نہیں ملی، بلکہ وہ شخصیت جو اس وقت موجود ہے جس کے لیے یہ آیتیں اتر رہی ہیں، کہ یہ اس آیت کی آپ تفسیر میں پڑھیں گے کہ انما انت منذر ولکل قوم ہاد، اے محمد جی تم بشارت دینے والے ہو اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرما رہے تھے تو امیر المومنین تشریف لائے، رسول خدا کا ہاتھ گیلا تھا، اپنے چہرے پر بھی ہاتھ پھیر رہے تھے اور امیر المومنین کے چہرے پر بھی ہاتھ پھیر رہے تھے۔ تو امیر المومنین نے پوچھا یا رسول اللہ کبھی آپ نے ایسا نہیں کیا، آج آپ اس طرح کا عمل کر رہے ہیں اور میرے چہرے پر ہاتھ پھیر رہے ہیں؟ تو رسول خدا نے آیت پڑھی انما انت منذر ولکل قوم ہاد، کہ میں بشارت دینے والا ہوں اور ہر قوم کے لیے ہادی ہے، اے علی میری امت کے ہادی تم ہو۔ یعنی جی اس آیت کے بعد اگر دوسری آیت دیکھتے ہیں کہ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنُ وَاعِيَةٌ، کہ ہم نے اے محمد آپ کو تذکرہ قرار دیا، آپ کی باتیں یعنی یہ قرآن جو آپ بیان کرتے ہیں یہ تمام کا تمام تذکرہ ہے، اور جو آپ یہ بیان کیا گیا ہے کسی بھی صورت میں بیان کیا ہے، وَتَعِيَهَا أُذُنُ وَاعِيَةٌ، اور یاد کرنے والے کانوں نے یاد کر لیا ہے۔ یعنی امیر المومنین کی فضیلت میں یہ آیت اتری ہے کہ امیر المومنین کو اذن واعیہ کہا گیا ہے۔ یعنی جی جب آپ آیات کو پڑھیں گے تو آپ کو واضح نظر آئے گا کہ یہ تمام آیتیں جو فضیلت امیر المومنین میں اتری ہیں، اب جو اللہ کا وعدہ ہے خلافت کا، تو یہ یہاں ممکن نہیں ہے کہ یہ فضیلت کی آیتیں تو اتر رہی ہوں امیر المومنین کے لیے اور خلافت کہیں اور چلی جائے۔ اگر جی خلافت اللہ رب العالمین دے گا تو اس شخص کو دے گا جس کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں، جس کی مودت کا حکم دیا جا رہا ہے، جس کو رسول خدا کا نفس کہا جا رہا ہے۔ تو جی یہاں قبلہ، پر یہ چیز ماشاء اللہ کر دی جی جاتی ہے، ان چیزوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، ان فضائل کی آیتوں کو بیان نہیں کیا جاتا جیسے یہ ایسے ہی اتری ہوں، ان کا کوئی ہدف ہی نہیں ہے، جی بلکہ ان کا ایک بہت بہترین ہدف ہے۔ اللہ کا وعدہ انہی لوگوں کے ساتھ ہے، اللہ کا وعدہ جی ان اشخاص کے ساتھ ہے کہ جنہوں نے عمل صالح کیا ہے اور جنہوں نے جہاد کیا ہے، جو ہر جگہ پر ثابت قدم ہیں، جنہوں اگر صبر کی بات ہے تو سب سے آگے یہ ہیں، عمل صالح کی بات ہے کوئی بھی عمل ہو، عمل تو عمل ہے، اگر آپ جنگ کے میدان میں کھڑے ہیں، تلوار لیے کھڑے ہیں، قتال کر رہے ہیں، بہترین عمل ہے،
تو اب آپ کو دیکھنا پڑے گا، اس معیار پر جانچنا پڑے گا کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے عمل صالح، پھر تمام کی تمام چیزیں جو فضیلت میں ہیں وہ آپ کو اپنے اس کرائٹیریا میں لانی پڑیں گی۔ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ جنگ میں، جہاد میں سب سے آگے کون ہے، آپ کو دیکھنا پڑے گا خرچ کرنے میں، انفاق کرنے میں سب سے آگے کون ہے، آپ کو جی دیکھنا پڑے گا کہ قرآن جن کے لیے کہہ رہا ہے کہ سورہ دہر پڑھیں گے، جن کو اپنا تذکرہ کہہ رہا ہے کہ، اور جن کے لیے کہہ رہا ہے کہ میں ان کے عمل پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور انہیں تذکرہ قرار دیتا ہوں، اور اللہ رب العالمین رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی شخصیت جو دنیا سے اب جائے گی، جو دین لے کر آئے ہیں، تو یہ تمام کی تمام فضائل پہلے سے بیان کر رہا ہے اپنے کلام کے اندر، تاکہ لوگ میری حجت کو پہچاننے میں مشکل میں نہ پڑے، میرا وعدہ کس کے جی ساتھ احسن ہے اسے پہچاننے میں مشکل نہ پڑے، کیونکہ نہ جی تو اس نے کبھی شرک کیا ہے، نہ ہی اس کا سجدہ ایسا ہے کہ جس میں کوئی ملاوٹ ہو، بلکہ ایسی عبادت کی ہے، ایسا سجدہ کیا ہے کہ پورے عالم میں کسی نے ایسا سجدہ نہیں۔ جی احسن قبلہ، آپ نے بہترین انداز میں آج موضوع کا حق ادا کیا۔ تو ہم اپنے سامعین سے گزارش کریں گے کہ آپ نیچے کمنٹس میں اپنے سوالات رکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم اگلے پروگرام میں جب قبلہ ہمارے لیے دستیاب ہوں گے تو ان کے سامنے ہم آپ کے یہ سوالات رکھیں گے۔ قبلہ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے نہایت ہی قیمتی وقت میں ہمیں ٹائم دیا اور ہمیں موقع دیا کہ ہم آپ کی خدمت میں آئیں اور آپ سے کچھ سوالات کریں اور آپ سے علم سیکھیں۔ تو ہم اجازت مولا چاہتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا، ناچیز کو، ایک چھوٹے سے طالب علم کو اس قابل سمجھا کہ پوچھا جائے، حالانکہ میری استطاعت نہیں ہے کہ میں اس معاملے خلافت کو بیان کر سکوں، یہ بہت بڑا ایک عظیم معاملہ ہے، اور بس جتنی نہیں میری قبلہ، استطاعت، آپ ہمارے لیے خدا تو مشعل راہ ہے نا۔ اس استطاعت مطابق جو میرا حال تھا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، جو بھی کمی کوتاہی ہے میں معافی چاہتا ہوں، عذرخواہی کرتا ہوں، اگر جی میرے باتوں میں کوئی کمی پیشی ہو یا سمجھانے میں اگر کچھ پیچھے رہا ہوں تو میں اس کی معذرت کرتا ہوں آپ سے۔ قبلہ، ہم نے آپ سے ماشاءاللہ بہت سیکھا، آپ نے بہت اچھے انداز میں اور پیارے انداز میں عوام کے سامنے جو ہے وہ خلافت منصوص من اللہ اور یہ جو خلفاء ہیں ان کے بارے میں آپ نے بتایا کہ ان کا اصول کیا ہوتا ہے اور اطاعت جو ہے وہ کن کی کرنی چاہیے۔ تو ہم پروگرام کو سم اپ کرتے ہیں اور تمام ناظرین سے ہم خدا حافظی چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ۔